اعلیٰ قدر ہے. ستر و حجاب یہ بھی کوئی احکام ہے. ان سب کی نفی اسلامی تہذیب وہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج اس سے، اس لیے کہ یہ اسلامی تہذیب کا بنیادی نقطہ ہے، اہم ترین ہے. اس ضمن میں دیکھیے سب سے پہلے امریکہ میں ان کے جو تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے مفکر ہوتے ہیں، تھنکرز ہوتے ہیں، وہ چیزیں لکھتے ہیں، وہ گویا کہ ایک طرح کی رہنمائی ہوتی ہے حکومت کے لیے. سیموئل پی ہنٹنگٹن نے ایک لکھی کتاب بلکہ مقالہ تہذیبوں کا ٹکراؤ. اب ہمارا اصل معاملہ ہماری تہذیب کا مسلم تہذیب سے ٹکراؤ ہے، تہذیبوں کا ٹکراؤ، کلیش آف سیویلائزیشنز. اور اس میں اس نے تجزیہ کیا. یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہوئی ہیں لیکن اس وقت ایک خاص موضوع کے تحت میں ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو لا رہا ہوں. اس نے کہا کہ ٹوائنبی نے کہا ہے کہ دنیا میں آج تک کل 20 تہذیبیں قائم ہوئیں، ان میں سے 12 تو مر چکی، ختم ہو گئی، نسیم منسیہ ہو گئی. 8 ابھی موجود ہیں. ایک ہماری مغربی تہذیب ہے، 7 اور ہیں. ان 7 میں سے بھی 5 تو ایسی ہیں جنہیں ہم آسانی سے ایسیمیلیٹ کر سکتے ہیں. انڈین سیویلائزیشن آسانی سے ایسیمیلیٹ ہو گئی، وہی کلچر، وہی تہذیب، وہی بے پردگی، وہی اریانی پہلے بھی تھی اب بھی آ گئی، وہی ناچ گانا وہ پہلے بھی تھا اب اور زیادہ ہو گیا، لہذا تہذیبی ٹکراؤ وہاں تو ہے ہی نہیں. تو دو جو تہذیبیں ہیں وہ ہمارے لیے چیلنج ہیں، وہ لوہے کے چنے ہیں، انہیں چبانے میں وقت لگے گا. ایک مسلم سیویلائزیشن اور ایک کنفیوشین سیویلائزیشن. کنفیوشین سیویلائزیشن کے بارے میں تو میں اس وقت نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واقعی کوئی چین کے اندر یا اس کے آس پاس کے ممالک میں جو بدھ مت کے پیروکار شمار ہوتے ہیں، کوئی واقعی کوئی تہذیب کنفیوشس کے حوالے سے ہے. ابھی حال ہی میں نیوز ویک کا ایک پرچہ چھپا ہے جس کا مین مضمون تھا کنفیوشس کا احیاء، ریوائول. تو یہ ہو رہا ہے چین میں اس وقت. لیکن یہ کہ اصل ہمارا جو مطلب ہے اس وقت ہمارا موضوع ہے وہ مسلم سیویلائزیشن ہے. اس نے اسے بھی شمار کیا ہے کہ یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج. اب ذرا اسلامی تہذیب کا ایک تاریخی جائزہ. شرم و حیا، عفت و عصمت اور ستر و حجاب کے احکام پر مبنی اسلامی تہذیب، اس کا ایک تاریخی جائزہ. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ حدیث میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ. اسلام کا آغاز جب ہوا ہے تو وہ بہت اجنبی سا تھا، نامانوس. لوگ سمجھتے نہیں تھے یہ کیا نئی باتیں ہیں. پھر اس کے بعد اسلام کے غلبے کا دور آ گیا. جب وہ غالب ہو جائے تو سبھی دوست بن جاتے ہیں، جو بھی طاقتور ہے اس کے سبھی دوست ہیں، لہذا بہت سب لوگ جو ہے اس کا علم دے کر کھڑے ہو گئے. لیکن ان قریب اسلام غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی ہو جائے گا. تو جو لوگ اسلام کی اجنبیت میں اس کا ساتھ دیں اور خود بھی اجنبی ہو جائیں، ان کے لیے مبارکباد ہے، تہنیت ہے کہ وہ زمانے کا ساتھ نہ دیں، اسلام کا ساتھ دیں.